بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، اپنے پچھلے بیان کے اندر حدیث کو تلاش کرنے کا پہلا طریقہ سماعت فرمایا کہ صحابی کے نام کے ذریعے حدیث کو تلاش کرنا۔ آج ہم دوسرا طریقہ جو ہے اس کو سماعت کرتے ہیں کہ حدیث پاک کو اگر تلاش کرنا ہو تو ہم کس طریقے کے ساتھ تلاش کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ آپ نے سماعت کیا اور دوسرا طریقہ سنیں۔ تخریج حدیث کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی حدیث مبارکہ کا پہلا لفظ یاد ہے، آپ کو اس کا راوی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بھی یاد نہیں، آپ کو اس حدیث پاک کا درمیانی لفظ بھی یاد نہیں، آپ کو اس حدیث پاک کا آخری لفظ بھی یاد نہیں، اور یہ بھی یاد نہیں کہ وہ کس کتاب میں ہے۔ تو اب ایسی حدیث پاک کو ہم کیسے تلاش کریں؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، ایک حدیث پاک ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب اس حدیث پاک کے اندر صرف اتنا یاد ہے خیرکم، تو ہمیں خیرو یہ لفظ صرف یاد ہے، تو ہم اس لفظ کے ذریعے حدیث کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو چند کتب کی ضرورت ہے۔ آپ ان کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ اپنی اس حدیث پاک کا وہ جو پہلا لفظ آپ کو یاد ہے، آپ اس کے ذریعے حدیث پاک کو تلاش کر لیں گے۔ جیسے علامہ سخاوی علیہ رحمہ کی کتاب ہے المقاصد الحسنہ فی مشتہر علی الالسنہ، یہ جو کتاب ہے اس کے اندر آپ حدیث پاک کے پہلے لفظ کے ذریعے حدیث کو تلاش کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب اتنی کمال کتاب ہے کہ اس کتاب کی جو ہے وہ ترتیب الف بائی ترتیب ہے، یعنی الف با تا سا یوں اس کی ترتیب ہے۔ انشاءاللہ اس پر الگ سے المقاصد الحسنہ پر بیان جو ہے وہ آپ سماعت کریں گے، اس کے تعارف پر اور اس کے جو ہے وہ اسلوب پر، لیکن اس کے اندر الف بائی ترتیب ہے، تو یعنی الف سے جو حدیثیں شروع ہوتی ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے، جو با سے شروع ہوتی ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے، جو تا سے شروع ہوتی ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ یوں آپ اپنی اس حدیث پاک کا جو آپ کو پہلا لفظ یاد ہے اس کو آپ بآسانی تلاش کر سکتے ہیں۔ جیسے خیرکم میں سے خیر یہ لفظ آپ کو یاد ہے خیر، تو اس لفظ کی خا آپ دیکھیں گے فہرست میں سے، اور خا کے اندر جو یہ حدیث پاک جو ہے موجود ہوگی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ میں نے آپ کو ایک مثال پیش کی ہے۔ اس طرح اور بھی کتب ہیں، جیسے الدرر المنتصرہ فی الاحادیث المشتہرہ، اور تیسری کتاب ہے التذکرہ فی الاحادیث المشتہرہ، اور چوتھی کتاب ہے کشف الخفا ومزیل الباس فی مشتہر من الحدیث علی السنۃ الناس۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی عام مشہور حدیثیں سنتے ہیں، لوگوں کی زبان پہ جاری ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، خطبہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیثیں آپ کو ان کتابوں میں ملے گی۔ اور پانچویں اس پر کتاب ہے اسن المطالب فی احادیث مختلفۃ المراتب۔ یہ 5 کتب ایسی ہیں کہ اگر کسی آدمی کو راوی کا نام یاد نہیں، پوری حدیث کا متن یاد نہیں، تو صرف پہلا لفظ یاد ہے تو اس کے ذریعے حدیث کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم نے تخریج حدیث یعنی حدیث کو تلاش کرنے کا دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہم نے سماعت کیا۔